ब्रिगेडियर مسعود، یہ سب کچھ جو باتیں ہم ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں یہ انہی نیگوسیشنز کا پیش خیمہ ہے جو بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کن باتوں پر مان جائے گا، کہاں پر ان کو لگے گا کہ اب یہ ہمارے لیے ایگزٹ ڈور ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں دو کور ایشوز پہ ڈسکشن پھنسی ہوئی تھی جو لائٹلی ہے. ایک ون واز نیوکلیر پروگرام تھا اور سیکنڈ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو میکینزم ہے یا اس کا فیوچر کیا ہونا تھا، اس پہ بات نہیں بن رہی تھی. بٹ مینلی اس نیوکلیر پروگرام ہے، اور نیوکلیر پروگرام امریکہ کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے جتنا اسرائیل کا انٹرسٹ ہے، اور وہ تو چاہتے ہیں دیٹس وائی کہ ایلیمینیشن وہی چاہ رہے ہیں. اور جس طریقے سے اوباما نے کیا تھا اسرائیل اس سے خوش بھی نہیں تھا، تو دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ اس پہ ان کا زیادہ فوکس رہا ہے. میزائلز کی پہلے بات کرتے رہے تھے، اب سب کچھ لا کے انہوں نے فوکس کر دیا نیوکلیر پہ، اس پہ نیوکلیر پہ. تو نیوکلیر پہ ابھی جو ان کے آپشنز بھی تھے 20 سالوں کے لیے انہوں نے کہا سسپینڈ کر دیں، وہ 5 ایئرس کی بات کر رہے ہیں. اور پھر وہ ڈسپوزل آف 460 kg جو انریچ یورینیم پڑا ہے اس کا بھی ہونا تھا. تو میرے خیال میں درمیان میں کوئی راستہ ہے. دیکھیں نا جو ابھی موومنٹس ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے تو وہ چینلز ہم نے کھلے رکھے ہیں بات چیت کے لیے اور جو ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم آپ دیکھیں نا کہ یہ بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے کہ فیلڈ مارشل از ان تہران، پرائم منسٹر از ان سعودی عرب. اور تہران والا آپ دیکھیں نا، آپ جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے، جس گرم جوشی کے ساتھ عباس عراقچی نے چیف کو ریسیو کیا، تو وہ میرے خیال میں وہ جو باڈی لینگویج تھی وہ دیٹ اسپیکس اے لاٹ کہ کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہے. تو کنسیڈرنگ کہ کل جو انٹرویو کوٹ کیا امریکن جرنلسٹ نے، انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ اچھی خبر آئے گی بیکاز آف فیلڈ مارشل، اور اس کے بعد ایران نے بھی ایک بہت وارم ویلکم دیا. اس سے زیادہ نیوٹریلٹی کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے خیال سے اس وقت. بالکل. اور میرے خیال میں یہ دیکھیں ایشورنسز بھی ہوں گے، اور کیونکہ ان کے سوورینٹی کی بات ہے، ایران ان کی اٹانومی کی بات ہے، اور پاکستان انڈرسٹینڈ دی سیکورٹی کنسرنس آف ناٹ اونلی ایران ہے، خلیجی ممالک کے بھی کنسرن کو سمجھتا ہے، امریکہ کے کنسرنس کو بھی سمجھتا ہے. تو دیٹس وائی کہ جس طریقے سے ہم دیکھیں نا، وی آر اے ویری ایک سینسٹیو نیگوسیشن ہم کروا رہے ہیں، اور جس پہ فریقین کا آپ کا اعتماد ہے، تو بہت بڑی کامیابی ہے، کریڈیبلٹی آپ کی ہے. اور اگر ہم آمنہ ہرمز کو بھی ڈسکس کریں بریگیڈیئر صاحب، اب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہم نے کھول دیا ہے، لیکن آج 9 سے 10 جہاز تقریباً انہوں نے روکے ہیں. سینٹ کام کے جو میسج ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ایران کے 90% معیشت کا انحصار سمندر کے راستے بین الاقوامی تجارت پر ہے. ناکہ بندی کے نفاذ کے 36 گھنٹوں میں بھی کم وقت میں امریکی فوج نے سمندر کے ذریعے ایران میں آنے اور ایران سے جانے والی تمام معاشی تجارت مکمل طور پر روک دی ہے. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھولنے لگا ہوں، اینڈ اس لیے کھول رہا ہوں کہ چین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایران کو ہتھیار نہیں بھیجیں گے. سو یہ واقعی کھولنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میرا ماننا تھا پہلے بھی کہ یہ انہوں نے بلاک نہیں کیا تھا، پوسچرنگ کی تھی، اور بیسکلی سارٹ آف اے پریشر ٹیکٹکس تھے ایران کے اوپر کہ بات چیت پہ واپس آئے، کنسیشن دیں. اور سملرلی چائنا پہ بھی پریشر تھا، سنس چائنا ٹوٹلی انٹائرلی آپ کہہ لیں کہ ڈیپینڈنٹ تھا اس پہ. سو دیٹس وائی چائنا کو بھی پرسویٹ کر رہے تھے بھائی آپ بھی ایران پہ پریشر ڈالیں. تو یہ ٹیکٹکس تھی. لیکن آپ دیکھیں کل 20 جہاز گزرے ہیں، چائنیز وہاں سے ٹینکرز گزر آئے تھے. اور تو میرا خیال میں ایز سچ وہ والی بلاکیڈ نہیں تھی جو صحیح معنوں میں ہو. تو اب سوال یہاں پہ یہ ہے، ورنہ جو رائٹلی سینٹ کام نے کہا 90% ایران کا، وہ تو یہ کہتا ہے اگر یہ بلاک ہو جاتا ہے صحیح معنوں میں تو ایران کے لیے تو بہت مشکلات ہو جائیں گے. 90% ایکسپورٹ یہیں سے ہیں، ان کے آلموسٹ 60% امپورٹ یہاں سے ہوتے ہیں. پھر ایک اور آپشنز کی ڈسکشن ہوئی کہ کیسپین سی جو ہے وہاں سے وہ 3 بندرگاہیں ان کی وہاں پہ ہیں، وہاں سے وہ رشیا کو ایکسس کرے، سینٹرل ایشیا کو ملیٹریلی یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کو فائدہ ہوا اس موو کا، آمنہ ہرمز کو بند کر کے پریشر ڈال دیا انہوں نے ایران پر. اس میں فریہ بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو لڑائی میں مار پڑ رہی تھی امریکہ کو، جب انہوں نے یہ بات چیت پہ آئے ہیں، جب اپنے 15 پوائنٹ دیے تو ان کی ریکوری کر لی ہے. فیس سیونگ ان کو آف رینج جس کی بات کر رہے تھے وہ مل گئی ہے. اب وہ تو پوائنٹس اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو وہاں جا کے دو بون آف کنٹینشن تھے، ایک آمنہ ہرمز اور ایک نیوکلیر. تو آمنہ ہرمز تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ سالو ہو جائے گا، اور نیوکلیر پہ بھی کوئی مڈ وے ہو جائے گا. سو دیٹ اٹ مینس کہ ڈیل پھر آ جائے گی ٹیبل پر.
جی ایگزیکٹلی اس میں ہو جائے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ بہائنڈ دی سین دیکھیں نا, جب یہ یہاں سے پارٹیز چلی گئی تھی اپنے ایکسپرٹس ٹیکنیکل چھوڑ کے گئے تھے, تو وہ پیچھے اسلام آباد میں بات چیت ہوتی رہی ہے اور پھر ایکسچینجز بھی ہوتے ہیں. دیٹس وائی دیکھیں نا بہائنڈ دی سین کام ہو رہے تھے. دیٹس وائی کی بہت گورنمنٹس چاہے ایرانی تھے یا امریکنس تھے, وہ آن بورڈ لیے ہوئے تھے. پرائم منسٹر کا جانا اور پھر جا کے امپورٹنٹ کنٹریز کو آن بورڈ لینا بھی, یہ بھی ایک بڑا مقصد تھا. سو میرا خیال میں دیکھیں کہ چیزیں آلریڈی سیٹل, مجھے لگتا ہے چیزیں سیٹل ہو چکی تھی. اور پھر میرا خیال جو کہ اف یو الاؤ می جے ڈی وینس کے انٹرویو میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا سب سیٹل ہو گیا تھا. نیوکلیر کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خیال یہ تھا کہ ان سے 20 سال زیادہ سالوں کا کہہ دیا جائے. سو یہیں پہ مسئلہ لگتا ہے کہ مشکل میں اس وقت. آئی کم ٹو یو امبیسڈر جمیل, مڈل ایسٹ کا کیا ایکویشن ہوگا پوسٹ دس ڈیل؟ ہم نے دیکھا سعودی عرب اور ایران کی فون کال ہوئی, پاکستان کا اس میں اہم کردار ہے. ابھی بھی پاکستان ڈپلومیسی کی کوشش کر رہا ہے. آج یو اے ای اور ایران کے درمیان بھی رابطے ہوئے ہیں. کیا ایران اور خلیجی ممالک کے معاملات نارملائز ہو جائیں گے جلدی؟ میرے خیال میں صاحب الاؤ می امبیسڈر صاحب سے یہ کوشچن ہے. جی پلیز. اچھا جی, ان کا جو ورکنگ ریلیشن ہے وہ فوری طور پر بحال ہو جائے گا. خاص طور پہ یہ جب ڈیل ہو جائے گی تو یہ قدرتی امر ہے. لیکن اس جنگ نے بہت ساری چیزیں بہت سارے ملکوں کو سکھلا دیا, انکلوڈنگ یورپین یونین اور باقی ورلڈ کمیونٹی کو, لیکن خاص طور پر خلیجی ممالک کو. خلیجی ممالک نے دیکھا کہ انہیں تو کبھی یہ گمان نہیں تھا کہ ان کے اوپر اتنے راکٹ برس جائیں گے, اور ان کا تھاڈ اور ان کا جو وہ پیٹریاٹ اور ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس پر کام نہیں کرے گا, اور ایران پر امریکہ کا اتنا روب داب یا اتنا کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا کہ ایران تمام جہاں جہاں چاہتا تھا اس نے نشانہ بنایا ہے. اور یہ کس چیز کی سزا ان کو ملی ہے یہ ان کے عوام کو بھی پتا ہے. اسی لیے جو آپ نے اس سے پہلے سیگمنٹ میں مجھ سے سوال کیا کہ ان کے خلیجی ممالک کا ری ایکشن کے بارے میں, اسی لیے انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا, کیونکہ ان کو پتا ہے, ان کے عوام کو پتا ہے کہ یہ ہم نے سیکیورٹی حوالے کی تھی امریکہ کے, اور یہ بیسز ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنے تھے. تو ان بیسز سے تو جو پیٹریاٹ میزائل تھے اور تھاڈ میزائل تھے وہ تو بھیج دیے انہوں نے اسرائیل کو, کیونکہ اسرائیل کا سارا ختم ہو رہا تھا, اور جو کچھ تھوڑا اسٹاک رہ گیا تھا وہ میزائل کے ذریعے ایران نے کافی مقامات پر انکلوڈنگ یو اے ای اور باقی ان کے ایسٹس جو سعودی عرب میں پرنس سلطان بیس پر تھے اس کو کافی نقصان پہنچا ہے ایران کے میزائلوں سے. تو ان کے عوام کو یہ پتا پڑ گیا کہ یہ جو ہمارے لیے سیکیورٹی لے کے آئے تھے وہ ہمارے لیے سیکیورٹی ہیزرڈ بن گئے. تو یہ سیکیورٹی اب ان کے اکابرین, ان کے جو وہاں کے رولرز ہیں, ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ سیکیورٹی جب قطر پہ حملہ کیا اسرائیل نے اس وقت سیکیورٹی اس کو نہیں مل سکی, اور اب چن چن کے ہر خلیجی ممالک پہ جب حملہ ہوا ان کو سیکیورٹی نہیں مل سکی. تو یہ پیراڈائم چینج ہوتا آگے جا کے مجھے تعلقات اچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں ایران کے ساتھ, کیونکہ پاکستان بھی بیچ میں ہے, ترکی بھی بیچ میں ہے, ایجپٹ بھی بیچ میں ہے. ان ساروں کی کوشش یہ ہے کہ ایران کو اس سیکیورٹی کیلکولس میں لے کے آیا جائے, اور یہ لنک ہو جاتا ہے ایک براڈر جیو پولیٹیکل فیوچرسٹک اپروچ سے. جو براڈر جیو پولیٹیکل فیوچرسٹک اپروچ ہے وہ ہے گلوبل نارتھ سے جو گلوبل ساؤتھ میں دنیا کا سفر شروع ہو گیا, جو بڑا سلو تھا, وہ اس جنگ نے اور اس کانفلکٹ نے 40 دن کے اس میں اسپیڈ بڑھا دی. معاملات چینج ہوں گے. تھینک یو جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. انٹرسٹنگ ڈبیٹ تھی لیکن ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. آبنائے ہرمز کا ہم آپ کو آج کی اسٹیٹس بتا دیتے ہیں. بی بی سی کے رپورٹ کے مطابق منگل کے روز 2 تیل بردار جہازوں کو روکا گیا جو انہی 6 جہازوں میں شامل تھے جنہیں امریکی افواج نے واپس جانے کی ہدایت کی تھی. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے منسلک ایک جہاز مشرق کی جانب سفر کرتے ہوئے آبنائے ہرمز عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا, تاہم جب وہ خلیج عمان پہنچا تو بظاہر واپس مڑ گیا. ممکنہ طور پر امریکی افواج کی ہدایت پر ہی اس نے ایسا کیا ہے. ایران کی بندرگاہ سے روانہ ہو کر آبنائے ہرمز عبور کرنے والے ایک اور جہاز نے بھی بعد میں اپنا رخ تبدیل کیا. ایران اور امریکہ کی جنگ ختم ہونے جاری ہے, امید ہم یہی کر رہے ہیں, لیکن وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ.